الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے بالکل ٹھیک تمیز باندھی ہے شروع میں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو رشتہ بنایا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ، شوہر بیوی کا رشتہ بنایا ہے۔ یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، اسی سے شروعات کی کائنات کی۔ دیکھیں ماں کا رشتہ تقدس والا ہے، بہت مقدس رشتہ ہے، بہت مامتا کا رشتہ ہے، لیکن جو محبت کا رشتہ ہے، جو اخوت کا رشتہ ہے، جو ہمدردی کا رشتہ ہے، وہ اللہ نے میاں بیوی کا ہی بنایا ہے۔ قرآن میں آیت ہے، اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ تم میں سے میں نے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو۔ جی اب جن گھروں میں سکون نہیں ہے یا میاں بیوی میں آپس میں سکون نہیں ہے، آپ یقین کریں وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ نہیں ہیں۔ شیطان تو چاہتا ہے، شیطان کا کام جو ہے قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ شیطان میاں بیوی میں جھگڑے چاہتا ہے، دور یہ پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا عرش ہلتا ہے جب میاں بیوی میں کوئی اختلاف ہو یا شیطان کے بارے میں جو آپ نے بتایا تو پورا ایک حدیث ہے کہ شیطان رات کو سمندر کے اوپر پورا دربار لگاتا اپنا وہاں پر، اور سب سے معلوم کرتا کہ آج تو نے کیا کیا، آج تو نے کیا کیا۔ سب اپنی اپنی جو کارگزاری پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ان میں سے ایک کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ آج میں نے میاں اور بیوی کے بیچ، شوہر اور بیوی کے بیچ تفرقہ ڈلوا دیا، ان کی علیحدگی کرا دی، تو شیطان اسے اٹھا کر گلے لگاتا اور بے انتہا خوش ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک شیطانی عمل ہے، اور شیطان دونوں کے بیچ میں، اور ظاہر سی بات ہے جب جب شیطانی عمل ہے شیطان خوش ہوگا اس سے لازمی، اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بات کہ میاں بیوی میں آپس میں، کیونکہ اس نے یہ بات بھی کہی ہے قرآن میں کہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، میں نے تم لوگوں کے بیچ میں ہمدردی اور اخوت پیدا کر دی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے رشتہ ہی ایسا ہے، آپ چاہے 100 دفعہ سوچو، لیکن جب آپ رشتہ کرو اس کے بعد جو بھی چیز آپ کو مل گئی، چاہے آپ کی بیوی ہو یا آپ کا شوہر ہو، اس میں اگر کچھ کمیاں بھی ہیں تو آپ انہیں برداشت کرو، یہ سمجھو کہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی میرا نکاح ہوا ہے اور میں نے اس رشتے کو نبھانا ہے ہر حال میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ایک دوسرے کے حق طے کر دیے میاں بیوی کے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کی 228 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ جیسے مردوں کے عورتوں پہ حق ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی مردوں پہ حق ہیں، تو ان دونوں کو جو ہے ایکول سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت کی نظر میں ایکول ہیں، حالانکہ اللہ نے پیغمبر نہیں بنایا کسی عورت کو، کچھ اس میں مصلحت ہیں، جی وہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں بات کریں گے، لیکن اللہ رب العزت نے کہیں مرد کو کہیں عورت کو ذمہ داری زیادہ دی ہیں۔ اب ماں بنا دیا عورت کو، اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ مرد کو، عورت کو پیغمبر، لیکن پیغمبر تو اسی سے پیدا کرا دیا۔ یہی بات ہے کہ جب ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے عورتیں پیغمبر کیوں نہیں بنائی، تو ان بزرگ نے سوچ کے یہی جواب دیا تھا جو آپ جواب دے رہے کہ اللہ رب العزت نے واقعی کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا، لیکن تمام پیغمبروں کو بھیجا عورت ہی کے ذریعے۔ تو تمام عورتوں کی ہمیں محبت اور عزت اور ان کا احترام اس وجہ سے کرنا ہے کہ یہ پیغمبروں کو جننے والی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس رشتے کی شروعات کی تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے، حالانکہ اس نے اسے ہمارے ہاتھ میں دے دیا، چھانٹنا ہمیں ہوتا ہے۔ تمام رشتے اللہ رب العزت نے خود بنا کے بھیجے ہیں، چاہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہو، بہن بھائیوں کا رشتہ ہو، ماموں چچا پھوپھی، یہ ہم رشتے نہیں بناتے۔ ان رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ جو رشتہ ہمیں دیا ہے اللہ نے کہ تم خود بناؤ، وہ شادی کا رشتہ ہے، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے کہ عورت کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے لیے شوہر چن لے، اور عورت کو بھی مرد کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے لیے بیوی کو چن لے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ نساء میں یہ بات کہی ہے کہ اگر تمہیں اپنی عورت کی کوئی بات بری لگتی ہو تو تم اس کی اچھائی پہ نظر رکھو، اس میں اچھی باتیں بھی تو ہوں گی۔ تو یہاں اللہ رب العزت کا مقصد ہی پازیٹیوٹی ہے۔ جیسے میں شروع میں کہا کہ جنت جیسی جگہ میں حضرت آدم اداس ہیں بیوی کے بغیر، اور ہمارا جو اس وقت کے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ حالانکہ یہ بات غلط ہے کہ الزام ٹھہرا دیتے ماں ہوا کے اوپر کہ انہوں نے جنت سے نکلوا بھی دیا، حالانکہ یہ بات عیسائیوں کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں، اور ہم نے کیا کیا یہاں، میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں، جنت جیسی جگہ میں اداس، لیکن جب بات آئی تو ماں ہوا تک کو نہیں بخشا، اپنی بیویوں کو تو کیا بخشیں گے، کیونکہ سبھی کی ماں ہے۔ جبکہ ماں ہوا کے بارے میں کہا جاتا ہے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت تھی ماں ہوا،
ان کے بارے میں کہا گیا؟ اصل میں وہ تو قرآن نے ہی خود ہی برات اتار دی ان لوگوں کی. جب قرآن میں اللہ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام ان کی بیوی سے خطا ہوئی تو انہیں پھر ندامت کے لفظ سکھائے اور پھر انہوں نے توبہ کی. قرآن کی آیتیں ہیں اور ہم نے انہیں معاف کر دیا. اب آپ یہ دیکھیے جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا تو پھر تو پچھلی خطا کوئی رہی نہیں, چاہے وہ آدم علیہ السلام سے ہوئی ہو یا ماں حوا کی وجہ سے ہوئی ہو یا آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہوئی ہو. جہاں معافی مل گئی تو پچھلے گناہ ڈیلیٹ ہو گئے. بالکل وہاں تو بالکل یہ بات کلیئر کٹ ہے. تو اس لیے یہ جو عقیدہ عیسائیوں کا ہے یہ بالکل غلط ہے. یہ قرآن اس کی نفی کرتا ہے. ایک بار معاف کرنے کے بعد اللہ ان سے کوئی محاسبہ نہیں کرے گا. ہمیں تو تمام عورتوں کی اور تمام مردوں کی عزت اس لیے کرنی ہے کہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے رشتوں میں اوپر کی طرف چلیں معذرت میں آپ ادھر ہی آ رہا ہوں. حالانکہ یہ عمل تو شیطان کے ذریعے ہوا. شیطان نے جو تھا ماں حوا کو, یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر جو بھی ہم نے پڑھا جو سنا کہ ان کے اوپر وہ نہیں بس چلا, یا کسی بھی طرح سے شیطان کے ذریعے سے ان کو کھلا دیا گیا وہ, اور جنت سے دونوں کو باہر کا راستہ دکھا دے. یہ تو ایک معیشت بھی تھی, اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی تھی کہ دنیا کی اسی طرح سے وجود کے اندر آئے گی. لیکن وہ مرد جو اپنی بیوی کو ذرا سی بات پر مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں اور ان پر سختی کرتے ہیں, ذرا ان کے بارے میں سوچئے. اصل میں یہ تو ناجائز فائدہ ہے اپنی طاقت کا. اللہ رب العزت اصل میں جو طاقتور لوگ ہیں وہ یہ بات دھیان رکھیں کہ ہم سے بھی طاقتور کوئی ہے جو ہم سے حساب لے گا. عورت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ اسے اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا, اسے ٹیڑھا ہی رہنے دو, اسے زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. ٹوٹنے سے مراد یہ ہے کہ تو خودکشی کرے گی یا گھر کا ماحول خراب کرے گی. اس لیے جو اللہ نے آپ کو دیا آپ کو شکر. اصل میں یہ لائف جو ہے ہمیں 60-70 سال کی زندگی آزمائش کے لیے دی گئی عارف بھائی. کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی ہمارا انتظار کر رہی ہے. ہم یہاں جیسے اعمال کر کے جائیں گے, جو عقیدہ, جو سوچ, جو جیسی زندگی یہاں گزار کے جائیں گے وہ ہمارا دباچہ ہے جو ہم یہاں کر رہے ہیں. پوری کتاب ہماری آنے والی ہے, اس دباچے کے حساب سے کتاب ہماری فیصلہ ہوگا ہمارا. تو اس لیے جو لوگ یہاں ایکویلٹی کا تصور نہیں رکھتے وہ تصور دینا ہے عورت کو پیر کی جوتی سمجھنے کا زمانہ نہیں ہے. جو لوگ سمجھتے تھے وہ غلط کرتے تھے. جاہلیت کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورت کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا, ظلم کرتے تھے. اب بھی جو لوگ ظلم کر رہے ہیں وہ جاہلیت ہی کے زمانے میں جی رہے ہیں. حضور نے آ کے عورت کو کتنی توقیر دلائی ہے, کتنی عزت دلائی ہے. آپ یہ دیکھیں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی تھی تو حضور اپنی جگہ چھوڑ کے اٹھتے تھے, ان کا ہاتھ چومتے تھے, ان کا ماتھا چومتے تھے, انہیں اپنی چادر پہ بٹھاتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی سہیلی آ گئی تو ان کے ہاں تحفے بھی بھیجتے تھے, ان کی بہت عزت احترام کرتے تھے. یہاں تک کہ دودھ شریک بہن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمشیرہ ایک بار ایک قبیلے کے کچھ قیدیوں کو چھڑانے آئی جو ان کے گاؤں کے قبیلے کے لوگ تھے. تو حضور نے صرف اپنی بہن کے آنے کی وجہ سے, وہ بھی دودھ شریک بہن, منہ بولی بہن, دائی حلیمہ کی بیٹی, تو وہ پورے قبیلے کے لوگوں کو چھوڑ دیا تھا مشورہ کر کے صحابہ کرام سے بنا فدیہ لیے. میں دو چیزیں کہنا چاہ رہا ہوں. جیسا آپ نے کہا سکون, انسان وہ سکون تو خیر جو ہے وہ تو ہے جو سکون ہے, لیکن سکون کا ذرا سکون کو ڈیفائن کیجئے. سکون کا مطلب کیا ہوا؟ سکون دیکھیں جی, شروعات سکون کی سیکس سے ہی آتی ہے. اللہ نے وہ تو الگ, وہ بھی ضروری ہے, وہ بھی ضروری ہے سمجھ. وہ تو اس کے علاوہ آپ کی جو شریک حیات ہے, جو بھی مرد ہو یا عورت ہو, ان سے آپ ایک دوسرے کی تمام تر باتیں کر لیتے ہو جو آپ عام لوگوں سے نہیں کر پاتے. قرآن میں اللہ نے غم گسار کیسے ہے وہ بیوی, میں وہی بتا رہا, لباس کہا قرآن میں اللہ نے ایک دوسرے کا میاں بیوی کو. تو یہ جو ہیں لباس بنتے اسی لیے ہیں کہ یہ تمام عیب چھپا لیتے ہیں, تمام دکھ, تمام درد ایک دوسرے کے اپنے آپ میں سمو لیتے ہیں. جو اچھی بیوی ہوتی ہے نا, یا اچھا شوہر ہوتے ہیں, یہیں سے جنت شروع ہو جاتی ہے. جن گھروں میں کلکل رہتی ہے آپ یقین کریں جنت میں کلکل نہیں ہوگی, ان کی یہیں سے معاملہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. جنت میں سکون ہوگا. سکون گھروں میں اگر نہیں ہے تو وہ گھر کہلانے کے لائق نہیں ہے. میاں بیوی میں اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, جو جس سکون کی آپ بات کر رہے ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ سے آتا ہے, ایک دوسرے کو سمجھنے میں, ایک دوسرے کا احترام کرنے میں, ایک دوسرے کی عزت کرنے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی, حضور خود ان کے بارے میں بتاتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے قصے بیان کرنے کا قرآن حکم دیتا ہے کہ آپ ان کے قصے بیان کرو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرو. ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ اپنی نبی کی قصے بیان کرا کرو اپنے گھر میں.
اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ترغیب دلانا، موٹیویٹ کرنا کہ آپ اس طرح کی زندگی گزارو۔ حضور کیسے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ، ہمیں ویسے رہنا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ حضور کی بیوی حضور کو کیا سمجھتی تھی، ہماری بیویوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے شوہروں کو کتنا عزت، کتنا احترام کرنا ہے۔ خالی صرف سیکس کے لیے یہ ازواجی زندگی نہیں ملی، بلکہ پوری جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ غم خوار بیوی ہو، غم خوار شوہر ہو، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں، ایک دوسرے کی مطلب چیزوں کو سمجھنے والے، درگزر کرنے والے، عیبوں کو چھپانے والے، کمیوں کو چھپانے والے۔ جو اچھے شوہر اور بیوی ہوتے ہیں نا، وہ کبھی ایک دوسرے کی کمیوں کو اجاگر نہیں کرتے لوگوں کے بیچ میں، بلکہ دباتے ہیں۔ اور جو اچھے شوہر اور بیوی ہوتے ہیں وہ کبھی ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کو ٹوکتے نہیں، مطلب لوگوں کے سامنے، اور ایک دوسرے کی بے عزتی نہیں کرتے، بلکہ تنہائی میں پیار سے سمجھاتے ہیں۔ یہ صاحب جیسے میں نے کہا غم گسار کہ بیوی غم گسار بھی ہے، اب اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی مثال کیا ہو سکتی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غم گسار کے ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں بھی یاد کرتے تھے۔ یہ مطلب حضور کا تو معمولی اور تھا نا، ہم اگر وہاں سے سیکھ لیں تو ہماری تو زندگی ویسے آسان ہو جائے گی۔ آپ ایک صلح حدیبیہ کا واقعہ یاد کریں، وہاں جو ہماری ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ان کے مشورے سے بہت بڑا معاملہ سالو ہوا تھا۔ حضور اپنی بیویوں سے مشورے کرتے بھی تھے، اور پھر اگر ان کا مشورہ پسند آ جائے تو اس کا احترام بھی کرتے تھے۔ تو ہمیں اپنی بیویوں سے مشورے کرنی چاہیے، اور ہماری بیویوں کو ہم سے مشورے کرنے چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تر چیزیں اللہ کی طرف سے آتی تھی۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا کہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی کہا کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ حضور اپنی بیویوں سے ہی مشورہ کرتے تھے۔ مرزا صاحب جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ازواجی رشتہ ایک زوجیت کا رشتہ ہے، اور حق زوجیت ہر آدمی ادا بھی کرتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ حق زوجیت کی خواہشات بھی ختم ہو جاتی۔ اس وقت کی جو غم گسار ہوتی ہے وہ آپ کی بیوی کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، رہ ہی نہیں سکتا۔ سچا آدمی جو ہے، وہ اللہ والا جو ہے، وہ رہ ہی نہیں سکتا اس کے بنا۔ اللہ رب العزت نے پوری زندگی کے لیے ایک رشتہ ایسا باندھ دیا کہ اس رشتے کی قدر کرنے کا معاملہ یہی ہے کہ اور آپ یقین کریں آخری زمانے میں، بڑھاپے کے زمانے میں تو گزر رہا ہوں اس دور سے، ایک منٹ نہیں رہ سکتے بیوی کے بنا۔ آپ دیکھیں بچے اپنے اپنے کمروں میں مشغول، اپنے اپنے کاموں میں مشغول، اپنی اپنی چیزوں میں، اپنے اپنے بزنس میں۔ ہمارے پاس وقت ہے، ہم کیا کریں؟ اب ہم اگر اپنی بیوی سے محبت نہیں کریں گے، اس کے پاس بیٹھ کے اس سے پیار کی بات نہیں کریں گے، اور ہر ٹائم اسے ٹوکتے یا لڑتے رہیں گے، یا وہ ہم سے لڑتی رہے گی، کیا ماحول رہ جائے گا؟ وہ آخری موت کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ وہ آخری وقت جو ہے نا، سبھی ناظرین سے کہوں گا وہ ہمارا ایسا گزرے گا کہ اگر ہم نے اور ہماری بیوی کے بیچ ایک اتنا بڑا ڈسٹینس کریٹ کر دیا کہ جہاں ہم نے، جب ہمارا طاقت تھی، توانائی تھی، ہم کما کر کے لا رہے تھے، اس نے ایک وقت سہن کیا، اس کے بعد وہ پھر آپ کی نہیں رہی، وہ پھر بچوں میں ہی بیٹھے گی، اور آپ کا بڑھاپا بھی پھر اکیلا ہی کرے گا، اسی طرح سے کہ بالکل تنہائی کے اندر۔ اور یا الگ، میں نے اکثر و بیشتر دیکھا لوگ اپنے بیٹھک کے اندر پڑے ہوئے، کھانا پہنچ گیا، وقت پہ آ گیا، ان کے کیا مطلب رہ گیا؟ تو آخر میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سیکس کی طرف تو آدمی کا اتنا رجحان نہیں بھی رہتا، لیکن صرف سیکسی لائف نہیں ہے نا ازواج زندگی کا، وہ تو ایک حصہ ہے، مین حصہ ہے، لیکن دنیا کی باقی اب جو آخر کا زمانہ جو آپ کہہ رہے ہیں، اس میں تو آپ کا سب سے بڑا ساتھی، آپ کا سب سے بڑا دوست، آپ کا سب سے بڑا غمخوار، آپ کا سب سے زیادہ مطلب مذاقیں کرنے والا آپ کے ساتھ، اس طرح کا رشتہ ڈیولپ کریں ہلکا پھلکا، کہ وہ آپ سے مذاق کرے، آپ اس سے مذاق کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر تھی، جب 50 سے اوپر تھے، جب حضرت عائشہ سے شادی ہوئی، حضور عائشہ کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں کے ساتھ، انہیں تماشے دکھواتے تھے، اپنی بیویوں سے تفریحی باتیں بھی کرتے تھے، محبت کی بات بھی کرتے تھے۔ تو یہ تو سنت رسول ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر حضور سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ حضور مردوں پہ کیا حق ہے عورتوں کا، تو حضور نے پلٹ کے کیا جواب دیا؟ جیسا خود کھاؤ ویسا کھلاؤ، اور جیسا خود پہنو ویسا پہناؤ۔ حالانکہ جو اچھی بیوی ہوتی ہیں وہ مرد سے ہلکا کھاتی ہیں، مرد سے ہلکا پہنتی ہیں، لیکن ہمارا حق یہ ہے جو حضور ہمیں کہہ کے گئے کہ ہمیں بہترین کھلائیں اور بہترین پہنائیں۔ یہ آپ نے کمٹمنٹ کیا ہے نکاح کے ٹائم۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بیوی آپ سے نکاح ہونے کے بعد اپنے بہن بھائی، ماں باپ سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آ جاتی ہے، آپ کے سہارے سے، ہاں، اور اپنا سب کچھ آپ کو سونپ دیتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں لوگوں سے یہ بات، میں چینل پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بیوی ہمارے پاس نہ ہو تو ہم کہاں کہاں منہ مارتے پھریں۔ یہ ہمیں حرام سے بچانے والی ہیں۔ اللہ رب العزت نے تقدس کا رشتہ دیا ہی ہمیں اس لیے ہے کہ ہم حرام سے بچ سکیں، یہ ہمیں حلال کی طرف لگانے والی ہیں۔
اتنی زیادہ خواہشات عورتوں میں نہیں ہوتی سیکس کی جتنی مرد میں ہوتی ہے. اسے ٹھنڈا کرنا، اس کے وحشی پن کو ختم کرنا ایک عورت ہی کا کام ہے کہ اپنے اندر جذب کر لیتی ہے. یہ تو بڑی تقدس کی اور بڑے احترام کے قابل ہیں، بڑی عزت کے قابل ہیں. اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمیں جنت دلا رہی ہیں، آپ یہ دیکھیں اس رشتے کے بدلے وہ ہمیں حرام سے بچا کر حلال پہ لگا دیتی ہیں اور ہمیں جنت کا، کیونکہ حضور نے خود فرمایا کہ اگر تم اپنی بیویوں کے پاس حلال طریقے سے جاتے ہو تو تمہیں اجر ملے گا. صحابی نے کہا حضور یہ تو ایک ایسا کام ہے بالکل ہی وحشیوں والا، اس میں بھی اجر؟ کہ ہاں اگر تم حرام کی طرف یہ کام کرتے تو تمہیں گناہ ملتا نہیں ملتا؟ کہ ہاں ملتا، کہ پھر تمہیں اجر بھی ملے گا. تو اپنی بیویوں کی اس وجہ سے بھی عزت کیا کریں کہ انہوں نے آپ کا گھر بسایا، آپ کو عزت دلائی، آپ کو حرام سے بچایا، آپ کو بچے دیے، آپ کی مہمانداری کرتی ہیں، آپ کے جو مہمان آتے ہیں انہیں عزت کرتی ہیں، آپ کی رشتہ داریوں کو سنبھال کے رکھتی ہیں. جو آپ کے رشتے انہیں نبھانا آسان تو نہیں نہ ہوتا. ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں جو مہمانداری ہمارے رشتہ داروں کی ہوتی ہے، کہاں سے کون مینیج کرتا ہے. جب آپ شام کو گھر آتے ہیں، جو آپ سلبوٹو والی چادر آپ صبح چھوڑ کے گئے تھے وہ چادر آپ کو فریش ملتی ہے. جو برتن آپ نے رات کے دودھ کا پی کے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا، آپ خود نہیں دھو کے گئے تھے، وہ آپ کی بیوی نے دھو کے رکھوایا تھا. جو آپ نے گندگی اپنے گھر میں پھیلائی تھی، آپ کے جوتوں کے ساتھ جو چوڑا یا جو کچھ مٹی یا میل باہر سے آیا تھا، وہ سب آپ کی بیوی نے جھاڑو سے صاف کرایا تھا. یہ وہ ساری چیزیں جو میں آپ کو یاد دلاؤں. آپ نے کپڑے اتار کے پھینک دیے پسینوں کے، وہ کپڑوں کو دھلوانا اور پھر انہیں پریس کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بچوں کو اسکول بھیجنا اور وہاں سے بلانا اور پھر ان کے تمام انتظامات کرنا. قرآن یہ کہتا ہے دودھ پلانے تک کے پیسے لے سکتی ہے عورت، تو پھر آپ کی بچوں کی تربیت، آپ کے بچوں کو پالنا، اس تک کے پیسے لے سکتی ہے. اور وہ آپ کے سارے کام کر رہی ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کو فریش بستر، آپ کو فریش تولیہ، آپ کے کمرے میں، آپ کے باتھ روم میں صابن لگا ہوا، گرم پانی گیزر کھلا ہوا. میں تو اپنے گھر کی مثالوں سے مثالیں دے رہا ہوں، سچی بات ہے کہ میرے کپڑے صبح مجھے تیار ملتے ہیں، دھلے ہوئے، پریس ہوئے. تو یہ اچھی بیویوں کا کام ہے. اور اچھی مردوں کا کام بھی یہ ہے کہ وہ ان کی خواہشات، ان کی تمنائیں، ان کا گھمانا پھرانا، ان کا پہننا اوڑھنا، ان کی تعریفیں کرنا، ان کے کاموں کو اپریشیٹ کرنا، لوگوں کے بیچ میں اس بات کو بتانا کہ میری بیوی اتنی سگڑ ہے، اتنی کام کرنے والی ہے، اس طرح میری محبت کرتی ہے. اس سے دل جوئی ہوتی ہے، دل بڑا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریفیں کیا کرتے تھے، تعریفوں کو اپنے صحابہ کی تعریفیں کیا کرتے تھے. تو یہ میں ناظرین کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے شوہروں کی بھی تعریفیں کیا کریں ہماری بہنیں، اور اپنے بیویوں کی تعریفیں کیا کریں میرے بھائی. اس سے بہت محبت بھی بڑھتی ہے اور آپس میں انسیت اور محبت، اخوت بے انتہا. آپ دیکھیں ایک دوسرے کی عزت بھی اور محبت بھی اور ہمدردی بڑھ جائے گی. مجھے اس رشتے کو میں نے جیسے شروع میں بھی کہا اور بیچ میں میرے زبان سے ادا ہوا یہ کہ ایک ایسا خوبصورت رشتہ کہ جنت کے اندر بھی اداس تھا. اور جب مل گئے تو جو لوگ اس رشتے کو پامال کرتے ہیں ان کی آخرت، ابھی میں دنیا کے اندر ہوں، میں ادھر نہیں جا رہا، ان کا آخری وقت کس طرح سے گزرتا ذرا، اور کتنی تکالیف میں گزرتا ذرا اس کا بیان کیجیے. اصل میں یہاں تو بات یہ ہے کہ میں نے یہ سوال اس لیے کیا کیونکہ اس وقت حالانکہ مقدر یا ہمارا جو مقصود ہونا چاہیے وہ آخرت ہی ہونا چاہیے، لیکن اس وقت ہمارے اوپر دنیا بہت زیادہ حاوی ہے. تو میں نے دنیاوی اعتبار سے پہلے میں سوال کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر آخرت کے بارے میں بات. اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں جو ہم رویہ کرتے ہیں، اگر اس کی سزا ہمیں یہاں نہیں بھی ملتی، کسی کی موت اچھے طریقے سے ہو بھی گئی، مان لو اسے بہت تکلیف نہیں بھی ہوئی، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں اللہ رب العزت نے جو ایک اور دنیا بنا رکھی ہے وہاں اس کا اسے بدلہ نہ ملے. تو یہ سمجھ لے لوگ کہ مظلوم کی آہ اللہ تک پہنچتی ہے. اور قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ جو معصوم عورتوں پہ الزامات لگائیں گے، ظلم کریں گے، وہ اللہ کے ہاں آخرت میں بھگتیں گے اس معاملے کو. تو اس لیے جو مرد بھی اپنی طاقت کی بنا پہ ناجائز طور پہ اپنی بیویوں کو دباتے ہیں، وہ لوگ بھگتیں گے اس معاملے کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں، خاص طور سے اپنی بیویوں کے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں. ایک بار اور فرمایا تم میں بدترین ہیں وہ لوگ جو اپنے گھر میں گھسیں اور ان کے بیوی بچے سہم جائیں کہ فرعون آ گیا پتہ نہیں کیا کہہ دے گا. حدیث بتا رہا میں آپ کو. تو اس لیے جو لوگ فرعونیت اختیار کیے ہوئے ہیں ان کا حشر بھی فرعون والا ہی ہوگا، ان کا حشر موسیٰ علیہ السلام والا نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیوں، یہاں نبیوں کے طریقے پہ آ جاؤ تو نبیوں والی آخرت ملے گی. اگر آپ لوگوں نے ظالموں کا طریقہ اختیار کیا، حامان، قارون یا فرعون بنے آپ، یا ابو جہل یا ابو لہب بنے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کا حشر بھی انہی لوگوں والا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زندگی فرعون والی گزاریں اور آخرت آپ کی موسیٰ علیہ السلام والی ہو جائے. آپ زندگی ابو جہل والی گزاریں اور آخرت آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے.
ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے اپنی بیویوں کو پارٹنر سمجھیں, اللہ رب العزت کی دی ہوئی ایک نعمت سمجھیں. ان کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ وہ کمزور ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں جب ڈیتھ کا ٹائم تھا تب بھی یہ کہا کہ میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں ان عورتوں کو, یہ کمزور ہیں, اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتی, ان کا خیال رکھنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی آخری وقت میں بھی. تو آپ لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جو ہماری کمزور ہماری بہنیں ہوں, بیٹی ہوں, مائیں ہوں, بیوی ہوں, ان کا خیال رکھنا. یہاں تک کہا ایک بار حضور نے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کی کسی بچی کی وجہ سے, آپ کی کسی ماں کی وجہ سے, آپ کی کسی بہن کی, آپ کی بیوی کی وجہ سے آپ کو رزق دیا جا رہا ہو. رزق میں صرف مال نہیں آتا میرے بھائیوں, صحت بھی, عزت بھی, رتبہ بھی, آخرت بھی, سب کچھ آتا ہے. آپ اگر اپنے کمزوروں کا خیال رکھیں گے, خاص طور سے عورتوں کا, تو لازمی آپ کی آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ عورتوں کو احترام دینا, ادب کرنا, ان کا محبت کرنا, اس وجہ سے بھی کہ یہ نبیوں کی ماں ہے. عورت کے ذریعے اللہ نے نبیوں کو جنما ہے. تو ہم اس وجہ سے بھی اگر عورتوں کی عزت کریں گے, محبت کریں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ زندگی بھی آسان. آپ دیکھ لینا, آپ شروع کر کے دیکھ لیجئے اپنے گھر میں محبت اپنے کمزوروں سے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی اور دلی سکون حاصل ہوگا. ناظرین, یہاں موجودہ صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا کہ پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کا, حالانکہ ماں کا رشتہ بہت مقدس ہے, یقینی طور پر باپ کا رشتہ بھی اپنی جگہ پر بہت مقدس ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلا رشتہ شوہر اور بیوی کا ہی بنایا. اور یہاں تک کہ آخرت کے بعد جب سب لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے یا دوزخ کے اندر, تو جنت کے اندر بھی جس انسان کو حوریں ملیں گی اس کا سردار بھی اسی عورت کو بنایا جو آپ کی دنیا میں بیوی ہے. ایسا نہیں ہے, تو اس کا مرتبہ کتنا بڑا ہے. اس رشتے کو ناظرین بہت مضبوطی کے ساتھ بنائیے اور بہت اسی احترام کے ساتھ. میں ایک کی اس میں دونوں کی خطائیں ہو سکتی ہیں, تو خطا اگر کوئی ہو جائے تو درگزر کیجئے. ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی تھی, الرجال قوامون, کے مرد کو حاکم بنایا. تو حاکم اگر کوئی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حاکم ہے, اللہ تعالیٰ ہماری کتنی خطائیں معاف کرتا. تو اگر دن میں اگر کوئی بات اس سے کوئی خطا ہو بھی گئی تو اسے معاف, یا انسان ہے, حضرت آدم ہے, انسان سے تو غلطی ہوتی ہیں یقین. تو ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں, ہماری غلطیاں کتنی ساری معاف کرتا اللہ تعالیٰ. اگر ہمیں ایک حق دے دیا اور وہ بھی ایک درجہ اوپر دیا, صرف آپ کو مینجمنٹ کا حق دیا, اور اس کے اندر آپ نے تمام طرح اس پہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے, تو آخرت میں یقینی طور پر پکڑ ہوگی. تو اس رشتے کو بہت مضبوطی ساتھ بنائیے, بہت مقدس رشتہ ہے آپس میں, اور ایک دوسرے کا, جیسے ابھی مجاز صاحب کہہ رہے تھے, غم گسار بھی ہیں. اور خاص طور میں اس رشتے کی اہمیت تو آخری وقت میں معلوم پڑتی ہے. مجاز صاحب آپ اسٹوڈیو میں ہیں, میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمائیے. آپ